اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، اے بندے میں نے اسی مٹی سے، دیکھ تیرے ہاتھ میں مٹی، اور پھر دوسری مٹی اٹھوایا، فما وفیہا نعیدکم، اور پھر دیکھ میں نے ملا دیا تجھ کو اسی مٹی میں، تو اپنے باپ پر مٹی ڈال رہا ہے، اپنے بھائی پر مٹی ڈال رہا ہے، اپنے بیٹے میں مٹی ڈال رہا ہے، اپنی بیوی میں مٹی ڈال رہا ہے، وفیہا نعیدکم، دو بات اللہ نے آنکھوں کے سامنے پیش کر دی، یہ حاضر ہے، اللہ نے بتا دیا، اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں ملا دیا۔ اب تیسری بات غیب کی بتا رہے ہیں پیغمبر کے ذریعے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر ہم قیامت میں تجھے اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ اسی بات کا ایمان لانا ہے۔ آپ یہ بات کا ایمان لے آئے، پیغمبر غیب کی باتوں کے، وہ عالم امر کی باتوں کی خبر دیتے ہیں، وہ روح کی غذا ہے، اس سے اللہ کی فرما برداری کرنے کا مادہ روح کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ نفس جو خواہشات نفسانی پہ ہوتی ہے، ہوائے نفس کے اندر ہوتی ہے، وہ نفس امارہ ہے، اور جب اسی نفس کو انسان محنت کر کے نفس لوامہ بناتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے، اور جب نفس لوامہ سے آگے بڑھا، اب نفس مطمئنہ ہو گیا، جس کو سورہ فجر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن نکل اپنے پروردگار کی طرف، تو اب تک جتنے کارنامے کیے اپنے پروردگار کو پہچان کر، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی۔ اس سورہ 3 کی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی صحیح حقدار و مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہے۔ دیکھا آپ نے فرعون کا نام باغیوں کے حیثیت سے دریائے نیل کے ڈبایا، وہ ذکر کیا ہے، نمرود کو ایک لنگڑے بچر کے ذریعے مارا، وہ ذکر کیا ہے، شداد نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی، اللہ کے مقابلے، کہ لوگ اللہ کی جنت کو بھول جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قارون بھی اسی زمانے میں ہوا، شداد بھی اسی زمانے میں ہوا، جنت بنائی، اور اللہ سے چھپ کر ایک دعا مانگتا تھا کہ اللہ میں مروں تو نہ دن ہو نہ رات ہو۔ شداد کو بھی یقین تھا کہ اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اب اللہ یا تو دن میں ماریں گے، یا زمین میں ماریں گے، یا آسمان میں ماریں گے، اللہ میری دعا قبول کر لے گا، میں نہ دن میں مروں گا نہ رات میں مروں گا، نہ نیچے رہے گا، نہ ماریں گے اوپر، یا آسمان میں ماریں گے، یا زمین میں ماریں گے، یا دن میں ماریں گے یا رات میں ماریں گے۔ اللہ نے شداد کی بھی دعا قبول کر دی۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ایک بندے سے محبت کرتے ہیں، چاہے پھر وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ پھر مسلمان جب ایمان والا ہو تو پھر اس کے اوپر تو جو محبت کا معاملہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر سب سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کائنات اللہ کو، اور پھر جو جتنا محمد الرسول اللہ سے محبت کرے گا اور جتنا محمد اللہ کے طریقے پر چلے گا، پھر اس سے اللہ کو محبت ہوگی۔ کیا محبت کیا نہیں؟ محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے ابو بکر صدیق تو غار حرا میں سوائے ابو بکر کے کوئی نہیں، کیا منظر ہوگا، مانڈی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور چہرہ انور کا دیدار کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور اس کے بعد 3 دن غار میں رہے، کیا خیال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق مار دیتے؟ پھر وہ وقت بھی آیا ہوگا کہ مانڈی ہوگی حضرت جناب رسول کی اور سر مبارک ہوگا ابو بکر صدیق کا، اور آپ آرام فرما رہے ہوں گے اور چہرہ آنکھیں مبارک دیکھ رہی ہوگی جناب رسول کے ابو بکر صدیق کو۔ اور آج بھی الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، اور 4 جمعہ 5 جمعہ سے تو حضرت عمر کا بیان سن رہے ہیں۔ دنیا انسانیت آج حضرت عمر کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ بیت المال کا نظام، پولیس ڈپارٹمنٹ کا نظام، مسافر خانوں کا نظام، تمام بیت المال کے نظام کا حساب کتاب کرنے کا نظام، رجسٹر بنانے کا نظام ساری دنیا کو دیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جب اللہ کا بندہ ایسا ہو جائے، اسفل السافلین سے نکل جائے، نافرمانی نہ کرے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی زندہ ثبوت آپ کو دیکھنا ہے۔ صحابہ کرام کو 1.25 لاکھ صحابہ کو دیکھنا۔ ایک مسجد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے،
وہاں امام وقت جو ہے کھڑے رہ کر عوام کو فرما رہا تھا کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو زور سے. سارا مجمع پڑھنا شروع کیا. پھر جب 33 مرتبہ ہو گیا تو پھر اس نے کہا کہ الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کوفہ کی مسجد میں اور فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم صحابہ سے زیادہ عقل مند ہو، صحابہ سے زیادہ دین کو جانتے ہو، صحابہ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو. صحابہ نے تو کبھی ایسے نہیں کیا کہ ایک شخص کھڑا ہو اور ذکر کرا رہا ہو اور لوگ لگ ذکر کر رہے ہو. یہاں تک کہ الحمدللہ جب کہنے کے بعد اٹھ کے مسجد سے چلے گئے اور فرمایا یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے جو چیز ثابت نہیں اس کو جو کرے یہ بدعت ہے. یہ شخصی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمی ہے. ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں. یہ انڈیویجول فرض کا معاملہ ہے، آپ پڑھتے رہیں. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اس کو وہ ذکر کروا رہے ہیں. فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ یقین کامل، سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے صحابہ کرام کا طبقہ ہے. آپ کو محبت سیکھنا ہے صحابہ کے دامن میں جانا پڑے گا. آپ کو عمل سیکھنا ہے صحابہ کے دامن میں جانا پڑے گا. آپ کو یقین بنانا ہے صحابہ کے دامن میں جانا پڑے گا. اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کی اس آیت کے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لے آئے عمل صالح کرے ان کا اجر ہم ختم ہی نہیں کرتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تمام صحابہ کرام قبر کے اندر دفن ہیں. جن لوگوں کے زمانے سے دین کا جو معاملہ چلا ہے، فاروق اعظم کو لے لیجئے، 20 رکعت تراویح آپ نے بجماعت ابی بن کعب کی امامت پہ شروع کروایا. آج پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح ہو رہی. یہ جو پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں. میں نے پچھلے جمعہ میں فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن وقاص نے تو فرمایا میری فوج 300 لوگ حافظ ہو چکے ہیں. لیکن اب موسیٰ اشعری مصر میں وہاں سے لکھا کہ میرے آپ کے فرمان کے مطابق میں نے جب قرآن کا حفظ شروع کرایا میری فوج میں 10,000 لوگ حافظ قرآن ہیں. یہ فاروق اعظم کا دور ہے. آج تو کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہے. یہ دین ہے انہی مدارس کا جنہوں نے اصحاب صفہ کی نقل فرمائی. اللہ ان کی بھی قبروں کو نور سے بھر دے. بہت محنت، بہت جانفشانی سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے ہمارے بڑوں نے. آپ ذرا امام بخاری کی تاریخ پڑھیں، امام مالک کی تاریخ پڑھیں، امام مسلم کی تاریخ پڑھیں. کیسے لوگوں نے حدیث کو بتایا اور کیسی احتیاط محتاط. ایک تابعی کو پتہ لگا کہ ایک صحابی موجود ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے جو میرے پاس مجھے پتہ نہیں ہے. سفر کر کے پہنچے، شام کے وقت پہنچے. صحابی تھے یا تابعین تھے، بہرحال جو بھی تھے وہ ان کے پاس حدیث تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. یہ بہرحال پہنچے. وہ شخص جو ہے بکری کو یوں مٹھی بند کر کے، بکری کا ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، تو اس کو کر کے بلا رہے تھے. اور بکری آئی، بکری کو پکڑا اور باندھ دیا. جب انہوں نے ہاتھ کھولا تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو حدیث لینے گئے، فرمایا میں تو سنا تھا کہ آپ کے پاس کوئی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لیکن میں جب آپ کا عمل دیکھا اب میں آپ سے وہ حدیث نہیں سنوں گا. کیونکہ آپ جب ایک جانور کو بکری کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو آپ پھر ہم انسانوں کو بھی دھوکہ سکتے ہیں. یہ احتیاط حدیث کو جمع کرنے پر، ضعیف، مرسل، مسند، ہم تو خالی پڑھ کے نکل گئے اور یہاں بیان کر رہے ہیں. جن لوگوں نے، جن اللہ کے بندوں نے اس کو لکھا ہے، پھر اس پہ محنتیں کی ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آسان کر کے. آج ہم بیٹھے بیٹھے مفتی بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے رہے ہیں. ان مفتیوں کو اسی لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگوں نے فرمایا مولانا قاسم نانوتوی کو کہ حضرت آپ تو اس علم کے اندر اتنے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ اپنا خود اجتہاد کر سکتے ہیں، آپ مجتہد بن سکتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی اس دور کے علماء کو بڑے غور سے دیکھا کہ اس دور کے علماء کے دل میں یہ بات آ رہی ہے تو آئندہ پھر کیا ہوگا، جانے کے بعد، میرے جانے کے بعد کیا ہوگا. تو مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ ایک جملہ فرمایا کہ کیا ہم اپنے اسلاف سے زیادہ مخلص ہو سکتے ہیں؟
جنہوں نے محمد رضا کو دیکھا ہو صحابہ سے زیادہ ہم مخلص ہو سکتے ہیں، پھر جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو تابعین سے زیادہ ہم مخلص ہو سکتے ہیں، اور تبع تابعین سے زیادہ ہم مخلص ہو سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے دوستو، یہ وہ دین ہے جو بڑی محنت کے ساتھ، یہ وہ توحید توحید ہے، یہ وہ عقیدہ رسالت ہے، یہ وہ عقیدہ معاد ہے کہ جناب رسول کی امت کے کروڑوں لوگوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے، تب یہ بڑی دیانتداری کے ساتھ ہمارے پاس یہ ایمان پہنچا ہے، اور ہم اس ایمان کو اور اس اسلام کو راستوں کے اندر کس طرح بے ناموز کر رہے ہیں ہمارے اعمال سے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آج دیکھیے پوری ایک سازش چلی ہے کہ کسی صورت سے علماء سے دور کیا جائے، اور علماء نبی کے وارث ہیں، کتنا گئے گزرا عالم ہو لیکن نبی کا وارث ہے وہ، اس کے بعد علم ہے۔ جب اس کے علمی کوئی سوال ہوگا، آپ افتاء کرو گے، مفتی کو مبارک پور کا مدرسہ ہے، بریلی والوں کا سب سے بڑا مدرسہ مبارک پور کا ہے، آپ وہاں سے فتویٰ منگائیے کوئی دین کے معاملے میں، فتویٰ ایک دم صحیح آئے گا۔ ہماری وکروڑی کے اندر جامع مسجد کے اندر امام صاحب نے جمعہ میں بیان کیا، وسیلہ بیان کر رہے تھے، وسیلہ بتا رہے تھے کہ وسیلہ کیسے جائز ہے۔ وسیلہ بتانے میں اللہ کی ذات کو لایا کہ ایک آدمی ایک وقت میں لندن میں مرا، ایک آدمی امریکہ میں مر رہا ہے، ایک آدمی دلی میں مر رہا ہے، ایک آدمی بمبئی میں مر رہا ہے، بیک وقت اللہ رب العالمین ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے، اس لیے فرشتوں سے وسیلہ لیتے ہیں۔ یہ بیان کیا انہوں نے۔ میں اس وقت بنگال کا دھندا کرتا، میں جب آیا تو کچھ لڑکے جو ہمارے تعلقات ہوتے کہ آج مولانا ایسے بیان کیا، میں نے کہا آپ ایک کام کرو، دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگاؤ، یہ لکھو کہ امام صاحب نے بیان لکھا، مبارک پور بھیجو، مبارک پور سے کیا فتویٰ آتا ہے دیکھو۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا فتویٰ ہے؟ میں نے کہا فتویٰ یہ آئے گا کہ ان کا ایمان چلا گیا ہے، یہ پھر سے کلمہ پڑھیں اور اپنی بیوی سے تجدید نکاح کریں۔ انہوں نے اللہ کو کمزور بتایا۔ ظاہر بات ہے سارے فرشتے مل جائیں، سارے فرشتے مل کر اللہ کی کوئی مدد، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اللہ نے جس فرشتوں کو جس کام میں لگا دیا لگا، اللہ کو وسیلہ لگا دیا کہ ہر جگہ وسیلہ فرشتوں کا وسیلہ لگا۔ مبارک پور سے فتویٰ وہی آیا جو میں نے بتایا، لیکن جس رسی کے بتایا اس نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ 20 سال تک لوگ اسی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ اللہ ان نمازیوں کا بھی اللہ رحم فرمائے اور اس امام کو بھی اللہ رحم فرمائے۔ ظاہر بات ہے دوستو، جب آدمی طیش میں آتا ہے اور یہ ممبر ایسا ہے کہ بیٹھتا ہے، جب مجمع دکھتا ہے تو پھر زبان بہکتی ہے۔ ایک بریلی مولوی کا میں بیان سن رہا تھا، وکرولی بھی چلا تھا، بیان کرتا، معراج کا واقعہ بتا رہا تھا، فرمایا سدرۃ المنتہا میں جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ انسان کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، نوری نے ساتھ چھوڑ دیا۔ معاذ اللہ صاحب بخاری فرماتے تھے یہ نوری تو میرے نبی کو وہاں بھی چھوڑ دیا، یہ نوری تو ہر جگہ ساتھ چھوڑ دیتے۔ سدرۃ المنتہا میں نوری نے ساتھ چھوڑ دیا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، ایک سوئی کے برابر میں ہلوں میرا پر جل جائے گا، یہ آپ کی شان ہے، آپ جا رہے ہیں۔ تو بریلی عالم نے فرمایا کہ جب عرش کے قریب پہنچے تو اللہ فرمایا میں نے وہ سب اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا رہے تھے، عرش پہ پہنچ نہیں پا رہے تھے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اتنے میں اللہ کے رسول کی ایک امتی آیا اور وہ جھک کر فرمایا اللہ کے رسول میری پیٹھ پہ چڑھ جاؤ اور عرش پہ پہنچ جاؤ۔ اللہ کے رسول اس کی پیٹھ پہ چڑھے، عرش پہ پہنچے۔ اب یہ مولوی بول رہا سنا سنی بھائیو، اگر بڑے پیر نہیں ہوتے تو اللہ کے رسول عرش پر نہیں پہنچ پاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولی کی تعریف میں نبی کو کدھر پہنچا دیا، صحابی کی تعریف میں نبی کو کدھر پہنچا دیا۔ بس یہ معاملہ ہمارا ہو گیا کہ ہم نے نبی کو خدا بنا دیا اور صحابی کو نبی بنا دیا، ولی اللہ کو صحابی بنا دیا۔ یہ درجے ہیں۔ اور پھر سوال کیا تھا کہ منع کہاں ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے گا تو اللہ جل جلالہ کہا جائے گا، اللہ اما نوالہ کہا جائے گا، اللہ جل شانہ کہا جائے گا۔ یہی الفاظ آپ محمد جل شانہ کہہ دو، محمد جل جلالہ کہہ دو، آپ کہیں قرآن میں اور حدیث میں منع نہیں ہے۔ کھاؤ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے دیکھ کر سیکھا ہے، تواتر کے ساتھ عمل آیا ہے۔ شب برات دو طبقہ امت میں ہوا، ایک طبقے نے شب برات کا انکار ہی کر دیا، ہے ہی نہیں سرے سے، اور ایک طبقے نے وہ خرافات کیا
کہ جو چیز نہیں ہے نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے نکال دی. 6 رکعت نفل مغرب کے بعد. میں پنکج شاہ کی درگاہ سے نکلا, 2 لڑکے 6 رکعت نماز پڑھ کے نکلے. ایک لڑکا ایک سے بولتا ہے بھائی دیکھ 2 رکعت میں 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے, آپ تو اپنے کو نماز کی ضرورت, پھر اگلا شب برات آئے گا پھر آپ 2 پڑھ لیں گے پھر 80 سال کا معاف ہو جائے. اتنی آسانیاں ہم نے بنا دی. 2 رکعت میں ہم کو جنت مل رہی ہے, 2 رکعت میں 80 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. بے شک معاف ہو رہے ہیں. کن کے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. حضرت عائشہ کی روایت ہے, بنو بکر کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ شب برات میں مغفرت فرماتا. تواتر کے ساتھ صحابہ کرام میں بھی یہ معاملہ رہا, تواتر کے ساتھ تابعین میں رہا, تابعین میں رہا, بعد میں سارے اسلاف نے شب برات کی رات کی قدر و منزلت کی, اس میں عبادت کی, اپنی مغفرت کی دعائیں کی اور اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعائیں کی. لیکن قبرستان جانے کے معاملے کو اللہ کے نبی ایک ہی مرتبہ قبرستان میں گئے تھے, اسی انداز سے اللہ کے نبی کی سنت کو رکھنا, اس کو فرض بنا لینا کہ اور پھر قبرستان کو اس انداز سے سجانا, لائٹنگ کرنا, پھر چاند پھولوں کا. آپ تو عجیب سلسلہ ہو گیا کہ اپنی قبر پہ پھول ڈالنے کے بعد سارے قبروں کے اندر پھول ڈال دیں.